کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان تمہارے سینے میں ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو ازسر نو تازہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ روز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ دارگو کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو لباس حلیے میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ کہ نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے پہلی ہی فرصت میں حج کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر کبھی آدمی کو بیماری آ لیتی ہے، کبھی سواری ساتھ نہیں دیتی، اور کبھی کوئی ضرورت روک لیتی ہے۔ المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے جواب نکیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے دوسرے مسلمان تکلیف نہ پائیں۔ اصول ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبول توبہ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جسے استخارہ کی توفیق عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں ہوگا، اور جسے مشورہ کرنے کی سعادت ملی وہ درستی سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں رہو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔
حضرت عمر بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور مجھے دارالحجر میں اپنی سوانی پر بٹھایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ اسلامی کاموں میں مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع پہنچایا، اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے اور آپ کو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک ایسا نور ٹپکا کہ حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ عمرہ کرنے والوں کو 3 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حج عمرہ کرنا فقر و محتاجی کو دور کرتا ہے۔ یہ دونوں کام گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ اور ثواب تو صرف جنت ہی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبریاں اور سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے دوران مجھ سے فرمایا، تجھے تیری تھکاوٹ اور خرچ کے مطابق ثواب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جب آپ محسوس کریں خوشی، شکر ادا کریں، مزید صدقہ دیں۔ پریشانی، گھبرا کے فیصلہ نہ لیں، گہرے سانس لیں اور حالات کا جائزہ لیں۔ تھکاوٹ، ہر چیز کے کچھ وقت کی بریک لے لیں۔ خود اعتمادی میں کمی، اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ بیزاری، نیچر میں چہل قدمی کریں، لوگوں کو آبزرو کریں۔ بے قدری، اس جگہ سے نکل جائیں۔ تنہائی، مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں دھنس جانے، شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کی بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتوں اور گانوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔